اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ آپ کا ٹرانسلیشن کا پارٹ آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ جو لیسن تھا کلین دا وونڈ. آج اس کا نیکسٹ اسٹیپ چلتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف ٹرانسلیشن کے لیے. دس از فار فرسٹ ایڈ، یونٹ نمبر 4 فرسٹ ایڈ فار 10th class. So I hope you have finished and watched all the lessons shared with you. So یہ نیکسٹ آپ کے لیے ہے ٹرانسلیشن لیسن کمپلیشن. تو آپ اسے بھی دھیان سے سنیں گے اور دیکھیں گے. اپلائی این اینٹی بائیوٹک، جراثیم کش جو دوائیاں ہوتی ہیں جو جراثیموں کو ختم کرتی ہیں، اینٹی بائیوٹک اسے کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا استعمال ہو سکتا ہے. آفٹر یو کین کلین دا وونڈ، جس وقت آپ اپنا وہ زخم ہے اسے ہم صاف کر چکیں. اپلائی آ تھن لیئر آف این اینٹی بائیوٹک کریم، تو اس کے اوپر جراثیم کش جو وہ ہوتی ہے کریم، اس کی ایک تہ لگا دیں، مل دیں. اور آئنٹمنٹ یا مرہم لگا دیں. آئنٹمنٹ میں نے مرہم. ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موئسٹ، تاکہ زخم کی سطح جو ہے وہ نم آلود رہے، موئسٹ رہے، اس کے اوپر نمی رہے. تو اس کے اوپر کریم اور آئنٹمنٹ لگاتے ہیں. The products don't make the wound heal faster. یہ ادویات جو ہیں یہ زخم کو تیزی سے تو ٹھیک نہیں کرتی. جیسے اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں مندمل، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ٹھیک کرنا، صحت مند کرنا. بٹ دے کین ہیلپ یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس ورک فاسٹ. لیکن یہ اتنا ضرور کرتی ہیں کہ آپ کے جسم میں جو صحت زخم ٹھیک کرنے کا جو عمل ہے اس میں تیزی لے آتی ہیں. جسم میں قدرتی طور پر جو زخم ٹھیک کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں تیزی لے آتی ہیں. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. بعض عناصر جو ہیں، certain میں نے بعض، کچھ ingredients میں نے عناصر. تو بعض عناصر in some ointment جو کسی مرہم میں بعض اوقات پائے جاتے ہیں، can cause a mild rash، وہ ہلکی سی خارش بھی پیدا کر سکتے ہیں. ریش میں نے خارش ہو جانا. in some people، کچھ لوگوں میں. if a rash appears، تو اگر یہ خارش ظاہر ہوتی ہے. stop using the ointment، تو پھر مرہم کے استعمال کو روک دیں. یہ اس کی ٹرانسلیشن آپ لکھیں گے، یاد کریں گے. نیکسٹ ہے کور دا وونڈ، زخم کو لپیٹ دینا، ڈھانپ دینا. بینڈیجز کین ہیلپ کیپ دا وونڈ کلین. جتنی بھی یہ ساری پٹیاں جو ہیں، بینڈیجز جو ہیں مختلف قسم کی جو ہوتی ہیں، یہ تمام پٹیاں مدد کرتی ہیں زخم کو صاف رکھنے کے لیے. اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ، اور جتنے بھی نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو زخم سے دور رکھنے میں مدد دیتی ہیں. آفٹر دا وونڈ ہیز ہیلڈ انف، جس وقت زخم اتنا ٹھیک ہو جائے. ٹو میک انفیکشن ان لائکلی، کہ اس میں دوبارہ زخم خراب ہونے کی امکان باقی نہ رہے. انفیکشن کہتے ہیں زخم خراب ہو جانا، اور اردو میں ذرا ایک لفظ بولا جاتا ہے تعفن، تو اسے کہتے ہیں ذرا انفیکشن انگلش میں. تو ویسے عام اردو میں اگر آپ یاد رکھیں گے تو زخم خراب ہونا اسے انفیکشن کہہ دیتے ہیں. تو ایسے تمام یعنی جس وقت آفٹر دا وونڈ ہیز ہیلڈ انف، کہ جس وقت یہ زخم اتنا ٹھیک ہو جائے کہ آپ کو زخم کے خراب ہونے کا خدشہ باقی نہ رہے. ان لائکلی میں نے خدشہ. ایکسپوجر ٹو دا ایئر ول اسپیڈ وونڈ ہیلنگ، تو پھر اس زخم کو کھلی ہوا میں رکھ دینے سے زخم ٹھیک ہو سکے گا، جلدی ہو جائے گا. چینج دا ڈریسنگ، پٹی کو تبدیل کرنا. ڈریسنگ یہاں مراد ہے زخم کی پٹی کو چینج کرنا. چینج دا ڈریسنگ ایٹ لیسٹ ڈیلی،
روزانہ پٹی کو چینج کریں، اور وین ایور اٹ بیکمز ویٹ اور ڈرٹی، یا اس وقت چینج کر دیں جس وقت یہ گیلی ہو جائے یا خراب ہو جائے. If you are allergic to the adhesive used in most bandages، اگر آپ کو یہ پٹیاں جو ہیں کرنے میں الرجی ہو جاتی ہو، چپکنے والی پٹیاں کرنے سے الرجی ہو جاتی ہو، سوئچ ٹو ایڈہیسو فری ڈریسنگس، تو آپ اس کو جو نہ چپکنے والی، ایڈہیسو فری کا مطلب ہے نہ چپکنے والی، تو نہ چپکنے والی جو پٹیاں ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور سیٹرائل گاز یا جراثیم کش یا جراثیم سے پاک جالی دار پٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہیلڈ ان پلیس ود پیپر ٹیپ، جس کو آپ کاغذی ٹیپ سے لگا سکتے ہیں. گاز رول اور لوزلی اپلائیڈ الاسٹک بینڈیج، آپ وہاں پر جالی دار پٹی کا جو رول ہے اسے استعمال کر سے لپیٹ کر استعمال کر سکتے ہیں، یا ڈھیلی سی کوئی لچک دار پٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لوزلی میں نے ڈھیلی، اپلائیڈ میں نے استعمال کرنا، الاسٹک میں نے لچک دار، بینڈیج میں نے پٹی. دیز سپلائیز، یہ تمام جو چیزیں ہیں، سپلائیز کا مطلب اشیاء، چیزیں، جنرلی آر اویلیبل، عام طور پر دستیاب ہوتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں، ایٹ فارمیسیز، تمام فارمیسیز پہ، یعنی میڈیکل سٹور، فارمیسی میں نے میڈیکل سٹور، میڈیکل سٹور پہ، فارمیسیز پہ یہ تمام چیزیں دستیاب ہوتی ہیں. یہ آپ اس سینس میں آپ یاد رکھیں گے. واچ فار سائنس آف انفیکشن، اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ زخم کے خراب ہونے کی علامات کو بغور مطالعہ کرنا یا اس پر دھیان رکھنا. سی یور ڈاکٹر اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ، جس وقت یہ کوئی زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا اس سے ملیں. اور یو نوٹس اینی ریڈنیس، یا پھر اگر آپ سرخی مائل کوئی وہ دھبا دیکھ لیں جس اسکن کے اوپر، انکریزنگ پین، یا درد بہت زیادہ ہو رہی ہو، ڈرینیج یا زخم سے مواد نکلنا شروع ہو جائے، ڈرینیج کا یہاں مطلب ہے زخم سے پانی وغیرہ نکلنا، وارمتھ یا حرارت آ جائے، اور سویلنگ یا سوجن ہو جائے، تو ان تمام صورتحال میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے یا ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. اوکے گائز، نیکسٹ ہے آپ کا جو پیراگراف ہے ٹرانسلیشن کا، اس کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ، ابتدائی طبی امداد کا باکس یا کٹ یا صندوق. کٹ ویسے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا باکس جس میں مختلف چیزیں رکھتے ہیں ہم لوگ، جیسے کوئی اسپورٹس کٹ ہوتی ہے اس میں اسپورٹ کا سامان ہوتا ہے، میک اپ کٹ ہوتی ہے اس میں میک اپ کا سامان ہوتا ہے، اسی طرح یہ فرسٹ ایڈ کٹ ہے، اس کے اندر میڈیکل کا سامان ہوتا ہے. تو کٹ مین اسمال باکس، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے اس میں کیا ہے، ایوری آفس، فیکٹری، ہوم اور اسکول شوڈ ہیو این ایکسیسیبل فرسٹ ایڈ باکس ود دا فالوئنگ ریکمینڈیڈ بیسک کانٹینٹس. ہر آفس یعنی دفتر میں، فیکٹری میں، گھر میں اور اسکول میں شوڈ ہیو این ایکسیسیبل فرسٹ ایڈ باکس، ابتدائی طبی امداد کا جو باکس ہے وہ قابل رسائی ہونا چاہیے، یعنی آسانی سے مل جانا چاہیے. ایکسیسیبل کا مطلب آسانی سے مل جانا. تو ہر دفتر، فیکٹری، گھر اور اسکول میں ایک ایسا ابتدائی طبی امداد کا باکس ہونا چاہیے جو آسانی سے دستیاب ہو، ایکسیسیبل ہو، ود دا فالوئنگ ریکمینڈیڈ باکس بیسک کانٹینٹس، اور جس میں یہ بنیادی اشیاء ضرور موجود ہوں. کانٹینٹس میں نے اشیاء، ریکمینڈیڈ یعنی جو بتائی گئی ہوتی ہیں ضروری احتیاط کے لیے. نمبر 1 وہ کہتا ہے فرسٹ ایڈ بک، اس کے اندر فرسٹ ایڈ بک ہونی چاہیے، کلیئرلی ایکسپلینز ہاؤ ٹو ہینڈل بیسک پرابلمس، اور جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہو کہ بنیادی مسائل کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے یا ان سے حل کیا جاتا ہے. یہ اس کے اندر آسانی سے لکھا ہو، آسان طریقے سے، ڈیٹیل سے.
فرسٹ ایڈس پلاسٹرز، جو پلاسٹر ہوتا ہے جو پلستر کرتے ہیں ہڈی وغیرہ، چھوٹی سی بینڈیج لگاتے ہیں ہم لوگ، انگلی میں کٹ جائے تو اسے پلاسٹر بھی کہہ دیتے ہیں، بینڈیج بھی کہہ دیتے ہیں، تو بینڈ ایڈز یعنی پلستر کروانا. بینڈ ایڈز اور اسٹیکنگ پلاسٹرز آر گڈ فار ڈریسنگ اسمال وونڈس. چھوٹی چھوٹی پٹیاں یا چپکنے والی جو پلستر ہوتا ہے، پٹیاں ہوتی ہیں، آر گڈ فار ڈریسنگ اسمال وونڈس، وہ ایک چھوٹے چھوٹے زخموں کو پٹی ان کے لیے لپیٹنے کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہیں. دے کم ان آل شیپس، وہ ان کے ان کی ہر شکل میں موجود ہوتی ہیں، اینڈ سائزز اور جسامت میں موجود ہوتی ہیں. فار فنگرس انگلیوں کے لیے، لیگس پاؤں کے لیے، ٹانگوں کے لیے، اور اینی ویئر یا کہیں بھی استعمال کے لیے. یو مائٹ گیٹ لٹل کٹس، جہاں کہیں بھی چھوٹے زخم لگ جائے ان کے لیے دستیاب ہوتی ہیں. میک شیور دا بینڈ ایڈ از بگ انف، لیکن اس بات کو آپ یقینی بنا لیں کہ یہ جو بینڈ ایڈ ہے یعنی پٹی وغیرہ جو موجود ہے، از بگ انف، اتنی بڑی ہونی چاہیے، ٹو کور دا وونڈ، کہ وہ زخم کو ڈھانپ سکے اس سینس میں. اف ناٹ یو شوڈ یوز اے ڈریسنگ انسٹیڈ، تو پھر اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کوئی بھی پٹی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بجائے. الاسٹک بینڈیجز، لچک دار جو پٹیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس، لچک دار. دا الاسٹک بینڈیجز آر گڈ فار ریپنگ اسپرینڈ جوائنٹس. لچک دار جو پٹیاں ہوتی ہیں وہ جو مونچھ زدہ جوڑ ہوتے ہیں، مونچھ آ جاتی ہے نا پاؤں میں، اسے اسپرین کہتے ہیں انگلش میں. تو ایسے جوڑ جہاں پر مونچھ آ جاتی ہے وہاں پر لچک دار پٹیاں بہت ہی اچھا ثابت ہوتی ہیں. اور میکنگ اے سلنگ ان دا کیس آف اے بروکن آرم، یا کبھی بازو وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کو گلے میں لٹکانے کے لیے بھی یہی لچک دار پٹی بہت اچھی ثابت ہوتی ہے. سلنگ کہتے ہیں گلے میں لٹکانے والی پٹی کو. گوز اینڈ ایڈہیسو ٹیپ، جالی دار پٹی اور چپکنے والی جو پٹی ہوتی ہے ٹیپ نما. گوز پیڈز اور رولز، جالی دار پٹیاں اس کے بنے ہوئے پیڈ یا جو اس کے جو رول ہوتے ہیں. اور کلاتھ پیڈز، یہ کپڑے ہی کی گدیاں ہوتی ہیں. دیر آر پلیس ڈائریکٹلی آن اے وونڈ، جنہیں براہ راست زخم کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. ٹو پروٹیکٹ، ان کی حفاظت کے لیے. اینڈ کنٹرول بلیڈنگ، اور خون روکنے کے لیے. فار لارجر کٹس اینڈ اسکریپس، اور بہت بڑے بڑے جو زخم لگ جائیں یا خراش وغیرہ آ جائے اس کے لیے یہ پٹیاں استعمال کی جاتی ہیں. یو ول نیڈ ایڈہیسو ٹیپ، لیکن آپ کو پھر چپکنے والی ایک ٹیپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹو کیپ دا گوز ان پلیس، اس جالی دار پٹی کو اسی جگہ مقام پر ٹھہرانے کے لیے، لگانے کے لیے آپ کو چپکنے والی ٹیپ کی، ایڈہیسو ٹیپ کی ضرورت ہوتی ہے. ان این ایمرجنسی، کسی بھی خطرناک صورتحال میں، ہنگامی صورتحال میں. کلین کلاتھ، ایک صاف سا کپڑا. ہینڈ ٹاول، چھوٹا سا رومال یا ٹاول، تولیہ. کلین ٹی شرٹ، یا صاف ستھری جو ٹی شرٹ ہے، کین بی یوزڈ، استعمال ہو سکتی ہے. ٹو کور دا وونڈ، اس زخم کو ڈھانپنے کے لیے. یہ ساری اس کی باتیں ہو رہی ہیں. آگے آپ کے لیے آتا ہے لیسن نیکسٹ پوائنٹ پہ. اینٹی سیپٹک وائپس، الکوہل سویبس اینڈ کاٹن وول. اچھا جی، جراثیم کش ادویات کا استعمال، جسے الکوہل سویبس یعنی ادویات، اینڈ کاٹن وول، اور روئی کا استعمال. سیفٹی پنز اینڈ ٹویزرز، اس کے لیے آپ کو سیفٹی پنز یا چھوٹی کینچی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. سیزرز
Scissors mean a pair of scissors is needed to cut the tape and gauze. ایک چھوٹی سی کینچی استعمال کی جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے to cut the tape and gauze، اس ٹیپ کو کاٹنے کے لیے جو کاغذی ہوتی ہے، اور گوز اور جالی نما پٹی کو کاٹنے کے لیے ہم ٹیپ استعمال کرتے ہیں۔ Latex gloves. Latex gloves are always a good idea, especially if you are dealing with body fluids from a stranger. لیٹیکس گلوز یعنی چپکنے والے جو دستانے ہوتے ہیں، جو پورے پورے سکن ٹائٹ، سکن فٹ جسے آپ کہہ لیں، سکن فٹ یعنی بالکل آپ کے سکن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں لیٹیکس گلوز۔ عموماً گھر میں آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس پہ کلر آپ کے ہاتھ میں لگنا ہوتا ہے یا پینٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو مارکیٹ سے آپ لے کے آتے ہیں یا لا سکتے ہیں، لیٹیکس گلوز انہیں کہتے ہیں۔ تو یہ لیٹیکس گلوز جو ہوتے ہیں، دستانے، آر آلویز اے گڈ آئیڈیا، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اسپیشلی ان کا استعمال کرنا، اسپیشلی خاص طور پر اف یو آر ڈیلنگ ود باڈی فلوئڈس، جس وقت آپ ایک ایسے جسم کے مادے سے آپ نبٹ رہے ہوں، نکلنے والے، جیسے کہ خون ہے یا زخم کا پانی ہے، فرام اے اسٹرینجر، ایک ایسے شخص سے جو اجنبی ہے، اس شخص کے ساتھ اس زخم سے نپٹنے کے لیے لیٹیکس گلو ہمیشہ ایک اچھی بات ہوتی ہے استعمال کرنا۔ کیلمائن لوشن ایک ایسا لوشن ہے جو کہ سکون افزا لوشن ہے، یعنی جس کو لگا کر آپ سکون میں آ جاتے ہیں، کوئی ایسی انجری ہوتی ہے یا زخم ہوتا ہے وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیلمائن لوشن از یوزڈ فار سودنگ سن برنز اینڈ اسٹنگس۔ کیلمائن لوشن جو ہے، ہم لوگ سورج کی دھوپ سے جھلسنے ہوئے جسم یا اسکن کے لیے، یا کسی کہ جانور کے کٹنے کی وجہ سے جو ڈنک وغیرہ مار دے، اس کے لیے، اس تسکین کے لیے، آرام کے لیے، درد سے نجات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کلینیکل تھرمامیٹر، یعنی تھرمامیٹر بھی کا استعمال ہونا چاہیے، یا اس کی بھی ہونی چاہیے، اویلیبلٹی گھر میں موجود ہو۔ اینالجیسک ٹیبلٹس، یہ درد کو دور کرنے کے لیے ٹیبلٹس ہوتی ہیں، تو یہ بھی سچ این ایسپرین اور پیراسٹمول اور ایسپرین، یہ ٹیبلٹس ہیں، ان کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اس میڈیکل کٹ کے اندر۔ یہ سارا چیزیں ہیں، یہ آپ کا ٹرانسلیشن ہے، اس کے حوالے سے آپ یاد رکھیں گے اور اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں۔